اسلام ایک بڑا مہذب اور بڑا مؤدب دین ہے۔ جو انسانی زندگی کو مہذب بنانے کے لیے مختلف اصول اور مختلف قواعد جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے مختلف قوانین ہیں، مختلف اصول ہیں، جو آپ اکثر خطبات میں سنتے رہتے ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول، ایک قاعدہ اور ایک قانون یہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام کی ابتدا، اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرے۔ یہ اسلامی تہذیب کا بڑا بنیادی اصول ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے کام میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوگی، اس کام کی انجام دہی میں اللہ کی خاص مدد اور تعاون حاصل ہوگا، اور وہ کام شیطانی چالوں سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یوں اس طرح بطریق احسن وہ کام پایا تکمیل کو پہنچے گا، اور جو مقاصد انسان کو اس کام سے ہوں گے اللہ رب العزت وہ مقاصد بھی عطا کریں۔ شریعت اسلامیہ کی زبان میں اس عمل کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تسمیہ کا معنی ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام پکارا جائے، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات سے نوازا گیا، اور اس کو بسملہ بھی کہتے ہیں، جس کا بنیادی اور مین مقصد یہ ہے کہ اپنے ہر کام، اپنی ہر ایکٹیویٹی، اپنے ہر ایکشن کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے۔ پہلی وحی نے اس فلسفے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سورت کو پہلے نازل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو، چونکہ شریعت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اسلام کی تعلیم، اسلام کے اصول و قواعد کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، تو آغاز شریعت میں، آغاز اسلام میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرو، کہ اب تمہیں اللہ رب العزت علم کی گہرائیوں میں پہنچائیں گے۔ تو جب اللہ نے اپنے دین کا آغاز، اپنی شریعت کا آغاز اپنے نام سے کروایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پھر ہمارے لیے بھی سبق چھوڑا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کی ابتدا اسی کے نام سے کریں۔ یہ خوبصورت فلسفہ اور یہ خوبصورت جو ہے وہ حکمت عملی اسلام نے ہمیں دی ہے، کیونکہ اس کے برعکس جس کام کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، اور اس میں شیطانی چالیں بھی مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، اگرچہ باعتبار سند اس میں کچھ کلام ہے، لیکن متعدد طرق سے یہ حدیث مروی ہے، اور ویسے بھی اس کا جو متن اور ٹیکسٹ ہے وہ قابل قبول ہے۔ نبی اسلام کی حدیث فرمایا کل کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر وفی روایت او اقطع۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کلام، جو گفتگو اور جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کر لیا جائے فَهُوَ أَبْتَرُ وَأَقْطَعُ، وہ اقطع ہوتا ہے۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹا، بے برکتہ،
مقطوع الشرفی و مقطوع الرحمتی و مقطوع البرکہ، نہ اس میں رحمت ہوتی ہے اللہ کی، نہ برکت ہوتی ہے، اور نہ کسی بھی قسم کا اس کام میں شرف نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں ایک چیز دے گی تاکہ برکت والے کام ہوں ہم سے۔ پھر یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ ذرا میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اس بسم اللہ کی تاریخی حیثیت، اس کے تاریخی پس منظر پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تمام دلائل کی روشنی میں کہ یہ روز اول سے کائنات کی تاریخ کے آغاز سے ہی انسانوں کو یہ چیز دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو اس میں جب مومنین کو سوار کیا اللہ کے حکم سے تو لفظ کیا بولے؟ سورہ ہود میں آتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو اس کشتی میں، مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا رواں دواں ہونا، اس کا چلنا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بسم اللہ پڑھ کے جو بھی اس کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا۔ تو ہمارے لیے بھی سبق چھوڑا کہ زندگی کی تمام کشتیوں میں جس کشتی پہ تم بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوگے تو تم نجات پاتے جاؤ گے، اور اگر تم نے اللہ کے کام کو نظر انداز کیا تو اللہ تمہیں برکتوں سے محروم کر دے گا۔ تو یہ تاریخ ہمیں جو ہے وہ سکھائی جا رہی۔ پھر تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا تھا جو ہدہد کے ہاتھ بھیجا تھا، تو اس خط کا مضمون یہی تھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ اس خط کا مضمون انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح ہمیں شروع سے ہی اس نام کے ساتھ، اس حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں جوڑا جا رہا ہے۔ تفسیر الکبیر میں امام رازی رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو دکھایا گیا کہ اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ ذرا اس واقعے کو سنیے گا اور سمجھیے گا کہ اس بسم اللہ میں کتنی طاقت ہے اور بسم اللہ میں کتنی برکت اللہ نے رکھی ہے۔ اس قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اس کا عذاب ختم ہو چکا ہے اور رحمت کے فرشتے اس قبر کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ چیز دیکھ کے عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اللہ سے دعا کی اور ماجرا اور معاملہ معلوم کرنا چاہا کہ اللہ اس میں کیا برکت ہے، کیا حکمت ہے، یہ عذاب کیسے ٹل گیا اور رحمت کے فرشتے کیسے اتر آئے؟ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اس کا ایک یتیم بچہ تھا۔ اس بچے کی ماں نے جب بچہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوا تو ایک مکتب، ایک مدرسہ میں بھیجا جہاں پہ استاد اور معلم نے پہلا سبق پڑھایا، بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اپنی تعلیم کا آغاز کرو۔ تو اللہ رب العزت نے جو وہاں پہ لفظ بولے، امام رازی نے وہ لفظ نقل کیے ہیں فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ عَبْدِي أَنْ أُعَذِّبَهُ بِنَارِي فِي بَطْنِ الْأَرْضِ وَوَلَدُهُ يَذْكُرُ اسْمِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، مجھے حیا اور شرم آئی کہ میں اپنے بندے کو زمین کے پیٹ میں عذاب دوں جبکہ اس کا یتیم بچہ زمین پہ چلتا پھرتا میرا نام لے رہا ہے۔ تو بچے کے بسم اللہ پڑھنے سے باپ کے جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ ٹال دیا جا رہا ہے۔ تو اگر بچہ پورا قرآن پڑھتا ہے اور اگر بچہ چلتے پھرتے اور ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو فوت شدگان کے لیے کتنی رحمت کی بات ہوگی، اور اس کے ماں باپ کے لیے کتنے بڑے اصالِ ثواب اور اجر و ثواب و صدقہ جاریہ کی بات ہوگی۔ تو یہ بسم اللہ کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت نوح سے یہ بات شروع ہوئی، حضرت سلیمان، پھر حضرت عیسیٰ، پھر اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے بھی ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا شاہ روم کو تو اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ لکھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الہ ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد۔ یہ خط کا مضمون اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اپنے خط کا آغاز، اپنے نامے کا آغاز، اپنی
جو ہے وہ چٹھی کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے تو سہیل بن عمر وہ آتے ہیں مکہ والوں کی طرف سے، اور جو ہے وہ حدیبیہ کی شرائط جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں، تو اس جو اشتام جو لکھا گیا، جو کانٹریکٹ سائن ہوا رسول اللہ اور مکے والوں کے درمیان، اس کا آغاز بھی آپ نے لکھوایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہ کیا، یہ رحمان رحیم ہم نہیں جانتے، لکھو بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ مکہ کے کافر اور مشرک زمانہ جاہلیت میں بھی، جب ان کو کہ کوئی شعور نہیں، زمانہ جاہلیت چل رہا ہے، اپنے اشتام اور اپنے جو ہے وہ کانٹریکٹ اور جو بھی کاروباری ڈیل ہوتی اس کو لکھنا ہوتا تو پہلے اللہ کا نام ضرور لکھا کرتے تھے۔ یہ ان کی گھٹی میں یہ بات شامل تھی، وہ اس کو لکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے دور میں کیا جو ہے بند پڑی، ہم نے جو اس کو شارٹ کر کے اور اتنا شارٹ کر دیا کہ ہم وہاں پہ 786 لکھنا شروع ہو گئے۔ نہ جانے یہ کہاں سے آ گیا اور یہ کہاں سے آ گیا۔ اور یاد رکھیے یہ اتنا بے برکتہ والا کام ہے کہ آپ اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے اس میں برکت آتی ہے، 786 سے کوئی برکت نہیں آتی۔ یعنی آپ کو ٹائم کتنا لگتا ہے، اپنا ٹائم بچانا چاہتے ہیں، آپ کو تو شرف ہونا چاہیے کہ میری زبان سے یا میرے قلم سے میرے محبوب اور میرے رب کا نام لکھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام آئے اور اوپر جو ہے وہ جیم لکھ دے، جب یہ رسول اللہ کا نام آئے تو اوپر سواد ڈال دے۔ یار آپ پورا لفظ لکھیے، کیا ہوتا ہے اگر صفحہ ختم ہو جائے گا یا آپ کا وقت ختم ہو جائے گا تو اللہ دینے والا ہر چیز کو، آپ جو ہے پوری چیز لکھیں۔ تو بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لکھنا یہ انتہائی بے برکتہ کام ہے اور بسم اللہ کی توہین ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ایک چھوٹی سی میں ٹچ یہ بھی دیتا جاؤں کہ یہ 786 آیا کہاں سے۔ اصل میں ایک علم ہے جس کا نام ہے علم رمل یا علم نجوم، اس کے بھی الفابیٹس ہیں، اس کے بھی حروف تہجی ہیں، جیسے آپ کے اردو میں حروف تہجی ہوتے ہیں، انگلش میں الفابیٹس ہوتے ہیں، عربی میں حروف تہجی ہوتے ہیں، حروف مفردات ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم رمل اور علم نجوم کے بھی الفابیٹ اور حروف تہجی ہیں، اور ان کی ترتیب کچھ یوں ہے، الف با جیم دال ہا واو زا، اس طرح کر کے، اور ہر حرف کی اپنی ایک خاص نومیریکل ویلیو ہے، ایک عدد ہے، پہلے اکائیاں ہیں، پھر دائیاں ہیں، پھر سینکڑے ہیں۔ یعنی الف ہے اس کی نومیریکل ویلیو 1 ہے، با کی 2 ہے، اس طرح سو آن۔ اسی طرح جب کسی نام کا عدد نکالا جاتا ہے تو اس نام کے سارے حروف جمع کی جاتے ہیں، جیسے بسم اللہ نا، اس کا پہلے با ہے، پھر جو ہے وہ اسم ہے، سین ہے، میم ہے، اسی طرح کر کے با کی نومیریکل ویلیو لکھی، سین کی لکھی، میم کی لکھی، یوں تمام کی نومیریکل ویلیو لکھ کے جمع کیا گیا تو پھر 786 بن گیا۔ تو یہاں رک کے یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 786 سے روکا جائے، کیونکہ ہندوؤں کے خدا روی شنکر کے آپ عدد نکالیں گے تو وہ بھی 786 بنتے ہیں، اور ان کے خدا ہری کرشنا کے آپ عدد نکالیں گے، نومیریکل ویلیو نکالیں گے، اس کے بھی 786 بنتے ہیں۔ تو 786 لکھنے والا ذرا نظر ثانی کرے اور ہمیں ذرا بتائے، مینشن کرے، آیا وہ روی شنکر اور ہری کرشنا کے نام سے شروع کر رہا ہے یا اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے۔ اس لیے بسم اللہ لکھی۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے کافر بھی مشرک بھی بسم اللہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ تعلیم ہمیں دی گئی۔ ان سارے دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بسم اللہ کی تاریخ جو ہے وہ بڑی قدیم اور پرانی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ کو نازل کیا گیا، 113 سورتوں کے شروع میں، جبکہ سورہ توبہ کے شروع میں نازل نہ کیا گیا، لیکن سورہ نمل میں چونکہ 2 بار آ گئی تو چونکہ اسی طرح 114 کی گنتی پوری ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی لا يعرف فصل السورہ حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی سورت کی اینڈنگ کو رسول اکرم اس وقت تک نہیں پہچان پاتے تھے جب تک بسم اللہ نازل نہیں ہوتی۔ بسم اللہ نازل ہو جاتی تو سمجھ آ جاتی کہ پیچھے جو مضامین چل رہے تھے وہ ایک سورت پوری ہو گئی ہے، اب ایک نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب دیکھیے چھوٹا سا ٹچ میں آپ کو یہاں یہ بھی دیتا جاؤں کہ سورت توبہ کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں، یہ بھی حکمت سمجھتے جائیے۔ اس لیے کہ آپ سورت توبہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ وجہ کیا ہے؟ 3 وجہ آپ یہاں سن لیں اختصار کے ساتھ۔ پہلی وجہ جو امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مکہ کا
عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کو خط لکھتے تھے تو اس کے شروع میں بسم اللہ لکھتے تھے، لیکن جس قوم کے درمیان معاہدہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ دشمنی قائم ہو جاتی تھی، ان کی طرف اگر کوئی لیٹر یا خط لکھنا ہوتا تھا تو شروع میں بسم اللہ نہیں لکھتے تھے، جو کہ ان کی ناراضگی کی دلیل ہوتا تھا کہ خط ہم بھیج رہے ہیں لیکن یہ خط ہماری ناراضگی کی دلیل ہے۔ تو اسی طرح جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ مکہ والوں کی طرف سے توڑا گیا تو سورت جو ہے وہ توبہ نازل کی گئی، تو نبی اسلام نے حضرت علی کو سورت توبہ سکھا کے مکہ والوں کی طرف جا کے بھیجا، اور حضرت علی نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی، جو وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے دستور کے مطابق ان کی طرف سے آیا ہوا پیغام غصے پہ دلالت کر رہا ہے، کیونکہ اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جا رہی۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے جو امام ابن عطیہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ توبہ کے شروع میں اس لیے نہیں لکھا گیا کہ سورہ انفال جو اس سے پہلے اور سورہ توبہ ان کے مضامین بڑے ملتے جلتے ہیں، صورتیں دو ہیں لیکن باعتبار مضامین رسول اللہ کے زمانے میں اس کو ایک ہی سورہ شمار کیا جاتا تھا، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تیسری اور آخری وجہ سنیے پھر آگے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ توبہ جو ہے وہ تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کے غصے اور ناراضگی کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تو بسم اللہ میں رحمت کا تذکرہ ہے، تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا غصہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو یہ تین وجوہات ہیں، اسی لیے آپ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات نہیں پڑھتے، بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ ہی اللہ اکبر، کیونکہ جانور کو ذبح کرنا اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہو، دونوں کا آپس میں جوڑ نہیں ملتا۔ تو یہ آپ کے سامنے جو چند دلائل رکھے ہیں یہ اس بات کے لیے کہ بسم اللہ کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھے۔ اب ذرا آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، آگے بڑھیے گا اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریے گا چند دلائل کی روشنی میں، اللہ کرے اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے کہ بسم اللہ کی طاقت کیا ہے، بسم اللہ کے اندر پاور کتنی ہے۔ ذرا چند دلائل کو ذرا سمجھیے گا اور اپنے احاطہ سوچ میں، احاطہ ذہن میں اس کو جگہ دیجیے گا اور پرکھیے گا ان دلائل کو کہ کتنی پاور رکھی ہے اللہ نے ان تین کلمات کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف جو 19 ہیں، جو بندہ ایک مرتبہ ان حروف کو ادا کر لیتا ہے تو کم از کم 190 نیکیاں اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ اللہ رب العزت نے اعزاز رکھا ہے۔ اس کی طاقت کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ کتا یہ ایک نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، کہ اگر کسی برتن میں منہ مار دے تو وہ برتن پلید اور ناپاک ہو جاتا ہے، اس وقت تک آپ کے لیے وہ برتن حلال اور جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ اس برتن کو 7 مرتبہ، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق 8 مرتبہ اس کو دھو نہیں لیتے اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ مانج نہیں لیتے، اس وقت تک جو ہے وہ برتن پاک نہیں ہوتا، پلید رہتا ہے۔ لیکن اگر اسی کتے کو آپ سلا دیتے ہیں اور شکار کے لیے بھیج دیتے ہیں اور وہ کتا آپ کے شکار کو مار کے بھی لے آتا ہے تو نبی اسلام کی حدیث کے مطابق وہ شکار آپ کے لیے حلال اور جائز ہے، اسی کتے کا شکار کہ جس کا برتن میں منہ مارا ہوا برتن آپ کے لیے ناپاک اور پلید۔ یہ بسم اللہ کی برکت۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے اپنا کتا بھیجا شکار کے لیے اور دیگر بھی جو ہے وہ کتے جو ہے وہ آگے اور اس جانور پہ جھپٹ پڑے تو میں کیا کروں، وہ جانور میرے لیے حلال اور جائز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اپنے ڈوگی پہ تو نے بسم اللہ پڑھی تھی، ان ڈوگیوں پہ تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو اس لیے وہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور حلال اور جائز تب ہوگا جب اس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ تو بسم اللہ کی یہ پاور ہے، بسم اللہ کی یہ طاقت ہے۔ اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار تھے کہ سواری پھسلنے لگ گئی، تو کہنے لگے شیطان کا ستیہ ناش ہوتا ہے، تو شیطان جیسے آج بھی کوئی نقصان ہو جائے نا تو شیطان کو سواری کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، لعنت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، یہ مت کہو کہ شیطان جو برباد ہو، شیطان کا ستیہ ناش، یہ نہ کہا کرو۔ کیوں؟ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، کہ جب تم یہ کلمہ بولتے ہو تو شیطان پھلتا پھولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا کبھی ہوں، میں نے انسانوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، وہ پھلتا پھولتا ہے۔ بلکہ کہا کرو ولیکن قل بسم اللہ، جیسے ہی گرنے لگو تو فوراً بسم اللہ پڑھا کرو، اس سے ہوگا یہ فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب، تو شیطان اتنا ذلیل ہوگا اور دور جا گرے گا جیسے ایک مکھی ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کے اندر اتنی پاور رکھی ہے۔
اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی کہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں کہیں پہ بھی درد محسوس ہو رہا ہو تو آپ بسم اللہ پڑھ کے دم کیجئے، جو نبی اسلام نے دم سکھایا تھا۔ آپ علیہ السلام کا دم یہ تھا، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا، تھوڑی سی مٹی لے کے اپنا لعاب رسول اللہ نے لے کے اس جگہ پہ لگایا جہاں پہ درد محسوس ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ لفظ پڑھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ دم کرنے سے اللہ رب العزت نے شفا دے دی۔ بلکہ اگر آپ آگے بڑھیں تو عثمان بن عبد العاص کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں درد نہیں جاتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پہ درد محسوس ہو رہی وہاں پہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ عثمان بن عبد العاص کہتے ہیں جب سے میں نے یہ پڑھا، رسول اللہ کا بیان کیا وہ نسخہ، تب سے اللہ رب العزت نے میرے جسم سے تمام دردوں سے نکال دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بچے کو تھوڑی سی بھی درد ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ یہ نسخہ اپنانا چاہیے۔ یار رسول اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ آپ ذرا سے 3 بار جو ہے کلمات پڑھیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تو ایسی ابتدائی طبی مدد جو ہے وہ رسول اکرم نے ہمیں دے دی ہے کہ اللہ رب العزت سے شفا دیتے ہیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تیمارداری کے لیے آئے، اور جو دم کیا رسول اللہ کو وہ دم بھی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ 2 دفعہ ان کلمات میں بسم اللہ رہا تو رسول اکرم کو شفا مل گئی۔ ان کلمات کے ساتھ دم کرنا چاہیے کہ ان 3-4 کلمات جو آپ کو بتائے ہیں، جہاں پہ بھی درد محسوس ہو رہی ہے ان کلمات کو پڑھیے۔ ایسا عظیم نسخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو بسم اللہ کے اندر اتنی پاور اور طاقت ہے کہ آپ 1 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کے دم کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے جسم سے دردوں کو کریت کے نکال دے۔ اللہ رب العزت یہ رواج ہمارے گھروں میں بھی عام فرما دے۔ اگلی بات نوٹ کیجئے گا، آپ اپنے کمرے کو ہزاروں قسم کے جو ہیوی لاک لگا لیں، ہیوی قسم کے لاکروں میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت اللہ نے بسم اللہ میں رکھی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ، لوگوں جب رات ہو جائے اپنے دروازے بند کرنے لگو، فَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تم دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کے، کیونکہ بند دروازہ اسے شاید انسانی چور جو ہے وہ نہ آ سکے، لیکن یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر بند کیا جائے گا تو شیطان انٹر نہیں ہو سکتا، چاہے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں انٹر ہوئے، شیطان انٹر نہیں ہو سکتا۔ نبی اسلام نے فرمایا وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اپنے برتن جب ڈھانپنے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپو۔ وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، نبی السلام نے فرمایا اپنے سونے سے پہلے اپنے چراغ بجھا دیا کرو۔ یہ تعلیم دی ہے، رات کو سونے سے پہلے یہ ایسا کام ہے کہ اگر بندہ بستر پہ لیٹ بھی گیا پھر یاد رکھو مین گیٹ تو رہتے بند کرنے والا، اس کو جانا پڑتا ہے بند کرنے کے لیے، وہاں اگر بسم اللہ پڑھ کے اگر بند کرتا ہے تو یہ برکت ہوگی کہ ساری رات اس گھر میں شیطان انٹر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پاور رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے۔ بسم اللہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھتے ہیں تو نبی اسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ گھر سے نکلے اور یہ کلمات پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو باہر شیطان جو اس کے انتظار میں کھڑے تھے کہ جیسے یہ نکلے تو اس سے کچھ نہ کچھ گناہ کروائیں، وہ شیطان ایک دوسرے سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہدیت وقفیت ووقیت، اے میرے بندے تو نے میرے نام سے گھر سے نکلا ہے تو تیری حفاظت کر لی گئی، ہر شر سے تجھے بچا لیا گیا۔ تو شیطان ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم کیسے اس بندے کو پکڑ سکتے ہو، اپنی شیطان ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بچو، اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کی گئی۔ اتنی طاقت ہے کہ شیطان ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اس سے بچو، اور جو انسان بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نہ نکلے تو کس طرح وہ شیطان کا کھلونا بنا ہوتا ہے اور شیطان اس کا ڈرائیور بنا ہوتا ہے اور اس کو مختلف گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں نیکی کی توفیق نہیں ملتی، گناہوں سے چھٹکارا نہیں ملتا، نماز میں توجہ نہیں جو ہے ہماری ہوتی۔ بھائی کیسے ہو گھر سے نکلتے ہوئے شیطانوں کا ٹولہ ساتھ لیے پھرتے ہو اور پھر کہتے ہو نماز میں جو ہے وہ توجہ نہیں آ رہی، گناہوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا، تو کیسے تمہیں چھٹکارا مل؟
گھر سے نکلو بسم اللہ پڑھو تاکہ تمہاری شیطان سے حفاظت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ گھر میں انٹر ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بسم اللہ پڑھی گھر میں انٹر ہوا تو شیطان چونکہ اس کے پیچھے تھے جو اس کے گھر میں آنا چاہتے تھے رات سونے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے، وہ ایک دوسرے کو اعلان کرتے ہیں لا مبیت لکم ولا عشاء، تم وہاں انٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا جو گھر میں انٹر ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ سارے شیطان ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں کہ ادرکتم المبیت والعشاء، آؤ ہوٹل بک ہو گیا، آج یہاں پہ سوتے ہیں اور یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بچہ جو اگر گھر میں انٹر ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، آپ بسم اللہ پڑھ کے آئے ہیں، تو یہ ہے کہ ایک بچہ کتنے شیطانوں کو گھر میں لے کے آ رہا ہے، تو اس گھر میں کتنی نحوست اور بے برکتی ہوگی۔ پھر آپ سر پکڑتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، شاید کسی نے جو کچھ کر دیا ہے، سر کچھ کسی نے کچھ نہیں کیا، سارا کچھ آپ نے کیا ہے کہ آپ شیطانوں کو گھر میں لے کے آتے ہیں۔ اس لیے انٹر سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ تو نے ساری مخلوق کا رزق تقسیم کر دیا ہے، میرا رزق کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ جس کھانے پہ میرا نام نہیں لیا جائے گا وہ تیرا کھانا ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اپنے دشمن کو جو ہے وہ دعوت کر رہا ہے نا، اپنے دشمن کو فیڈ کرا رہا ہے، اپنے دشمن کو کھانے کھلا رہا ہے کہ شیطان اس کے پاس بیٹھا ہے اور شیطان جو ہے کھا رہا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس بندے کو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ بھول جائے تو جب یاد آئے تو یہ کلمات پڑھ لے، بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، یا اس طرح پڑھ لے بسم اللہ علی اولہ وآخرہ، یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو نبی اسلام نے فرمایا شیطان دور جا گرتا ہے اور جو اس نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ طے کر دیتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کے اندر طاقت رکھی ہے۔ آپ یہاں غور کر لیجئے کہ آپ بسم اللہ سے دن کا آغاز کریں گے، شام تک آپ کی حفاظت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ جو یہ کلمات پڑھ لے گا، نبی اسلام نے فرمایا لم یضرہ شیء حتی یمسی، شام تک کسی بھی قسم کی آفت اور کسی بھی قسم کی مصیبت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سکھایا گیا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، یقین دیکھیے کہ زہر ملا دودھ پی لیا اس لیے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ لم یضرہ شیء حتی یمسی، جس نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت خالد بن ولید زہر ملا دودھ بھی پی لیتے ہیں تو ان کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ کلمات پڑھے ہوئے۔ اتنی پاور رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کلمات میں۔ پھر اگر آخری بات نوٹ کیجیے یہاں پہ، پھر آگے چلتے ہیں۔ اگر انسان جو ہے وہ بسم اللہ کی طاقت دیکھیے، اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ تنہا ہوتا ہے اور عمل زوجیت ادا کرتا ہے تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ کا حکم دیا گیا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور نبی اسلام نے فرمایا اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی، کیونکہ اس نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھی تھی آغاز میں، اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی اللہ اس اولاد کو شیطان کے شر سے ساری زندگی محفوظ رکھے گا، کیونکہ وہ جب بنیاد رکھی گئی تھی تو اللہ کے نام سے رکھی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ان کی اولادیں کس طرح شیطان کا کھلونا بنتی ہیں، اور پھر بعد میں سر پکڑتا ہے کہ میری اولاد بڑی نافرمان ہے، میری اولاد جو ہے وہ میرا کہنا نہیں مانتی، میری اولاد جو ہے وہ گناہوں میں دھت اور آلودہ ہے۔ یہ سر پکڑ لیا آپ نے تو ساری آپ کی غلطی ہے، جب آپ نے بنیاد رکھی تھی تو اللہ کے نام پہ نہیں رکھی۔ یہ تعلیم دی اور یہ طاقت رکھی ہے بسم اللہ کے اندر۔ اب ہم آخری نقطہ نوٹ کیجئے، پھر جماعت کھڑی کرتے ہیں کہ یہ بسم اللہ پڑھنا ہر کام کے آغاز میں، یہ کوئی رسمی کاروائی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ کوئی رسمی کاروائی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک رسم ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا تو بسم اللہ پڑھنی، بلکہ ایک بنیادی فکر کی آبیاری کرنا مقصود ہے۔ ایک انتہائی جو ہے وہ بنیادی حکمت اور مصلحت جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العزت دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ وہ یہ ہے کہ چونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مشیت سے چلتا ہے، پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر۔ تو آپ جو بھی کام کرنے لگے ہیں تو اپنے اس محسن کا تذکرہ لازمی کیا جائے کہ جس محسن نے ساری چیزیں آپ کے لیے آسان کر دی اور آپ کو طاقت دی کہ آپ اس کام کو بطریقے احسن انجام دے سکیں۔ اپنے اس محسن کا تذکرہ کیا جائے، یہ پہلی حکمت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی اسلام نے، چھوٹی سی مثال لے لیں، وقت کم ہے، نبی علیہ السلام نے جو
پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کا تذکرہ کیا کہ بسم اللہ پڑھنا ہے. آپ پانی کا ایک گھونٹ بھی پیے تو بسم اللہ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس محسن نے اس پانی کے ایک گھونٹ کو جو آپ اس کے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے آپ تک پہنچانے میں کتنی طاقتوں کو آپ کی خدمت میں لگایا ہوئے. آپ بڑے حیران ہوں گے اگر آپ اس گہرائی تک پہنچتے ہیں. اس کی گہرائی اگر آپ سوچیں تو اللہ رب العزت نے پانی کا ایک وافر ذخیرہ سمندروں کی شکل میں اللہ نے جمع کیا ہوا ہے, اور اس کے اندر نمکیات اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسی لہریں اور موجیں پیدا کی کہ صدیوں گزر چکی ہیں, سمندر خشک نہیں ہوتے, جبکہ سورج کی تپش پڑتی ہے اور ہزاروں جانور اس میں مرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ تھی کہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ براہ راست سمندر کے پانی کو استعمال کر سکے, کیونکہ اس کے اندر کرواہٹ ہوتی ہے اور ویسے بھی وہ دور دور کے علاقوں کے لوگوں کے لیے پاسبل نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا, اس سمندر کے اوپر جو ہے وہ سورج کی تپش اور حرارت ڈالی, اور اس سے جو ہے مونسون جو ہے وہ ہوائیں نکلی, اور وہ بھاپ بن کے جو ہے وہ بادلوں کی شکل میں اوپر جمع ہو گیا. اور اس بادلوں کے اندر ایسا واٹر فلٹریشن پلانٹ اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے کہ جو سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کر کے انسانوں کی ضرورت کے لیے مہیا کرتا ہے. اور پھر ان بادلوں میں ایسا ہوم ڈیلیوری سروس اللہ نے رکھ دی ہے کہ ہزاروں میل سفر طے کر کے جہاں جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ پانی برساتے ہیں. کہ کراچی کے سمندروں سے پانی اٹھا کے لاہور ولنشٹ اور اس کے مضافات میں وہ پانی برسایا جا رہا ہے, اور اس کی سپلائی پہ نہ انسان کی کوئی حکمت عملی ہے, کوئی نہ اس کا منصوبہ بندی ہے, نہ اس کا عمل دخل ہے, نہ اس کی مینجمنٹ ہے, اور کسی بھی قسم کی پیمنٹ اور بل بھی انسان سے نہیں لیا جا رہا. اب یہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون. لیکن پرابلم یہ تھی یہاں پہ بھی کہ انسان براہ راست بارش کے پانی کو بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا کہ سال 6 مہینے کے لیے بارش کے پانی کو سٹور کر کے رکھ لے, یہ بھی ممکن نہیں تھا. تو اللہ نے اس بارش کے پانی کو پہاڑوں میں برسایا اور خوب برسایا, اور یہ پہاڑوں کے اندر سٹور کر لیا, اور پہاڑوں کی سطح میں ایسی فریج نما چیز پیدا کی کہ اس پہاڑ اس پانی کو منجمد کر دیتی ہے, برف بنا دیتی. اب وہ پہاڑوں پہ کولڈ سٹوریج کی صورت میں پانی بھی موجود ہے, اور خوبصورت منظر بھی ہمیں پیش ہو رہا ہے. لیکن یہاں بھی پرابلم تھی کہ انسان اس پانی کو نہیں استعمال کر سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے دور دراز کے علاقوں میں جو ہے وہ پہاڑ موجود ہے, کون جائے اور برف لے کے اور پانی استعمال کرے. تو اللہ نے اس برف کے اوپر جب پھر سورج کی تپش اور حرارت ڈالی اور اس جو ہے وہ پانی کو پگھلایا, اور پھر برفانی پہاڑی نالوں کی شکل میں, ندی نالیوں کی شکل میں, چشموں کی شکل میں, نہروں کی شکل میں ایسے جو ہے وہ زمین میں پائپ لائنیں بچھا دی جو دور دراز کے علاقوں تک پانی سپلائی کر رہے ہیں. یہاں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن پھر جو ہے وہ زمین کے بیسمنٹ میں, زمین کے جو انڈر گراؤنڈ پانی سٹور کر کے رکھ دیا کہ جہاں انسان جہاں مرضی یا زمین کھودے اور مختلف فاصلے پہ پانی نکل آتا ہے, اور وہ انسان جو ہے وہ اس کے اختیار میں بس اتنا ہی ہے کہ گلاس میں پانی ڈالے اور جو ہے وہ گڑا گڑ پی جائے. یہ انسان کا اختیار صرف اتنا ہی ہے. لیکن اپنے محسن کا تذکرہ اگر نہ کرے جس نے اتنے پروسیس سے گزار کے اس کے گلاس تک پانی پہنچایا ہے, یہ بہت بڑی بے وفائی ہوگی, بہت بڑی بے قدری ہوگی. اور ایک لفظ بولنے لگوں شاید آپ کو برا لگے, یہ بہت بڑی نمک حرامی ہے کہ جس رب نے اتنے مراحل سے گزار کے پانی پہنچایا. پھر اگر 1-2 منٹ آپ دیکھ, میں آگے بھی چلوں, آپ کا اختیار صرف اتنا ہی ہے کہ آپ اس پانی کو بڑے مزے سے جو حلق سے اتارتے ہیں, اب حلق سے اتار کے کہاں جاتا ہے, یہاں بھی آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. انسان کی جسم کی مشینری کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت ہے. جس طرح کے دنیاوی مشینری کو ان کے پرزوں کو آئل کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت ہے. لیکن انسان یہ سمجھ نہیں رکھ سکتا تھا کہ اس کے جسم کو کب پانی کی ضرورت ہے اور کتنے پانی کی ضرورت ہے اور کب مطلوبہ مقدار پانی کی کم ہو رہی ہے. یہ انسان سمجھ نہیں رکھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ پیاس کی شکل میں اس کے اندر فٹ کر دیا جو ایک الارم اور ایک انڈیکیٹر ہے کہ جو بجنے لگ جاتا ہے جب پانی کی مقدار جسم میں کم ہونے لگتی ہے. بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے جسم میں پانی کم ہو رہا ہے, وہ فوراً سے پانی لیتا ہے اور پیتا ہے. اور جب وہ گزرتا ہے تو اللہ رب اس کے اندر جو ہے وہ ایسی پائپ لائنیں فٹ کرتی ہیں جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو ہے وہ پانی مہیا کرتی ہے جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ان سارے مراحل پہ انسان اگر اپنے محسن کو بھول جائے اور بغیر اللہ کا نام لیے بسم اللہ پڑھے اگر جو وہ پانی پیتا ہے تو یہ بہت بڑی بے وفائی ہے. یہ بسم اللہ اس لیے دی کہ پہلے نمبر پہ کہ انسان اپنے محسن کو یاد کرے.
دوسرا مقصد یہ بسم اللہ کا کہ بسم اللہ اس لیے دی گئی، جب کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ چیز پیدا ہوگی توکل کی، کہ میں یہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، وہ انجام جو ہے وہ اس کو بہترین انجام تک پہنچائے گا۔ اور تیسری حکمت یہ، جب انسان ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس کام کو اللہ کے لیے کرے گا، تو خلوص نیت اس کے اندر پیدا ہوگا۔ چوتھی حکمت یہ ہے، جب انسان اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا اور اپنا مزاج اور اپنی طبیعت بنا لے گا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اس نے، تو پھر انسان بہت سارے گناہوں سے اور بری عادتوں سے بچ جائے گا، کیونکہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت اس کو مجبور کرے گی کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ گناہ کا کام ہے، بری عادت ہے، یہ نہ کرو۔ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ چھٹی اور آخری حکمت یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہر کام سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو بندہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے اس وعدے کو حاصل کر لیتا ہے جو اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے فَاذْكُرُونِي، تم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں اس کام میں تمہاری مدد کروں گا، معاونت کروں گا، اور میں تمہارا ساتھی بن جاؤں گا۔ تو یہ 6 حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بسم اللہ دی گئی۔ اللہ رب دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس حکمت عملی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔